کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایمان کی اصل آزمائش کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف زبان سے ہم ایمان والے ہیں کہنا کافی ہے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے امتحانات میں ڈالتا ہے جہاں دل، جذبات اور محبت سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے؟ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ ایسا واقعہ جو صبر، اطاعت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کی توحید کا پیغام دینے میں گزارا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، انہیں سمجھایا کہ یہ پتھر کے بت نہ سن سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں، مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ کئی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برسوں دعا کی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ خوشی ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑنا پڑا، جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ کوئی انسان۔ یہ جگہ بعد میں مکہ مکرمہ بنی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے جواب دیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ انہوں نے اس سخت ماحول میں زندگی گزاری، مگر اللہ کی رحمت سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور لوگ وہاں آباد ہونے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ اپنے والد کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ یہ خواب عام نہیں تھا، یہ ایک حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ایک طرف باپ کی محبت، دوسری طرف اللہ کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس خواب کو سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں غور کریں، انہوں نے زبردستی نہیں کی، بلکہ بیٹے کو بھی اس فیصلے میں شامل کیا۔ حضرت اسماعیل نے نہایت سکون اور ایمان کے ساتھ جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ صرف ایک بیٹے کے نہیں تھے، یہ ایک کامل مومن کے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس حکم کو عملی طور پر پورا کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر اس مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں قربانی دینی تھی۔ راستے میں شیطان نے 3 مرتبہ کوشش کی کہ انہیں بہکائے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، مگر ہر بار اسے ٹھکرا دیا گیا۔ اسی واقعے کی یاد میں آج بھی حج کے دوران رمی جمرات کی جاتی ہے۔ جب وہ مقام آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یہ لمحہ انتہائی حساس تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ کہیں باپ کی محبت ہاتھ کو نہ روک دے۔ حضرت اسماعیل مکمل طور پر اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ چھری چلنے ہی والی تھی، لیکن اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ اعلان تھا کہ امتحان مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت اور کوشش کر کے اپنی وفاداری ثابت کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قربانی بھیجی، ایک دمبا، جسے حضرت اسماعیل کی جگہ قربان کیا گیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ کا انعام تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ اپنے سچے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ واقعہ ہمیں کئی بڑے سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق، اطاعت۔
जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ देना चाहिए। दूसरा सबक, सब्र, मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरा सबक, कुर्बानी, असल कुर्बानी जानवर की नहीं बल्कि अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात और अपनी मोहब्बतों की होती है। आज भी हर साल ईद उल अज़हा पर मुसलमान कुर्बानी करते हैं। ये इसी अजीम वाक़े की याद है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम भी हज़रत इब्राहीम की तरह अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे सकते हैं? क्या हम भी हज़रत इस्माइल की तरह सब्र और इताअत का मुजाहिरा कर सकते हैं? यही वो सवाल है जो इस वाक़े को ज़िंदा रखता है। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपना ईमान देख सकते हैं। अगर हम इस वाक़े को समझ लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, और यही इस कहानी का असल मकसद है।